ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین ایپیسوڈ نمبر 29 میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ درخشئی خواب میں خجستہ کو دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے روم سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ اکیلا گہری سوچ میں گم ہوتا ہے اور خجستہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ دراصل دوستوں، خجستہ کے لیے پریشان درخشئی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ خجستہ کو اس سے کوئی چھین نہ لے۔ وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے۔ درخشئی اکیلا کبھی یہاں کبھی وہاں پھر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی ماں کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر باہر کی طرف دیکھتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ باہر کی طرف دیکھتی ہے، اس کو درخشئی اکیلا پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ باہر آتی ہے اور درخشئی سے پوچھتی ہے کہ بیٹا ایسی کیا بات ہے جو تم رات کے اس وقت باہر بیٹھے ہو؟ یہ سن کر درخشئی اپنی ماں کو جواب دیتا ہے کہ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ ہے خجستہ۔ خجستہ کو شہر بھیج دیا، میں نے منع بھی کیا تھا۔ دوسری طرف خجستہ ڈاکٹر ہادی کو ہسپتال لے کر آ جاتی ہے اور وہ وہاں پریشان کھڑی ہوتی ہے۔ اچانک اس کی نظر پڑتی ہے حسن پر۔ حسن اس کو ڈرا دھمکا رہا ہوتا ہے کہ اگر اپنا منہ کھولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، لیکن خجستہ اس کو بولتی ہے کہ کیا کر لو گے تم؟ میں سب کو بتا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے کیا؟ خجستہ حسن کو برا بھلا بول رہی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں سب کو بتا دوں گی، میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ یہ بول کر خجستہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حسن روم میں جاتا ہے اور اپنے بڑے بھائی ہادی سے ملتا ہے اور وہ کافی پریشان ہوتا ہے۔ اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کے والدین کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ ہسپتال میں ہادی کی امی ابو بھی ہادی کے ساتھ اسی روم میں ہوتے ہیں۔ وہ اس واقعے کو لے کر کافی حد تک پریشان ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا۔ دوسری طرف ہادی کی کزن آئمہ کو نوکرانی بتا دیتی ہے کہ ہادی ہسپتال میں ہے اور وہ غصہ کرتی ہے کہ مجھ سے یہ باتیں کیوں چھپائی، گھر والوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ ہادی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا۔ ہادی کے گھر والے اس کو گھر لے کر آ جاتے ہیں۔ ہادی کا ابو یعنی ڈاکٹر شہریار اس سے پوچھتا ہے یہ کس نے کیا؟ ہادی اپنے ابو کو بولتا ہے مجھے نہیں پتا۔ آئمہ بھی کہتی ہے کہ انکل ہادی کی بات کا یقین کر لیں، اس کو واقعی نہیں پتا ہوگا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ لیکن ہادی کا ابو ڈاکٹر شہریار اس سے پوچھتا ہے آخر تم خجستہ کے پیچھے کرنے کیا گئے تھے اور تم دونوں لیب میں کر کیا رہے تھے اس وقت؟ لیکن ہادی کہتا ہے کہ میں خجستہ کے پیچھے اس لیے گیا تھا کیونکہ کسی نے آپ کا نام استعمال کر کے خجستہ کو لیب میں بلایا تھا، لیکن میں جانتا تھا آپ تو وہاں اس وقت ہوں گے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر شہریار بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی اور ڈاکٹر شہریار یہ واقعہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف خجستہ پریشان ڈری سہمی سی بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی دوست آ کر اس سے پوچھتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے، تم مجھے بھی بتاؤ، تمہیں وہاں کس نے بلایا تھا اور کیوں بلایا تھا؟ خجستہ اس کو کسی بات کا جواب نہیں دیتی اور بولتی ہے کہ اس کو واپس گھر جانا ہے اور مزید یہاں نہیں رہنا۔ دوسری طرف امروز بہت خوش نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی خوشی کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ ہے شانزے۔ شانزے امروز کی بیوی ہے۔ امروز اپنے روم میں جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ شانزے وہاں تیار ہو کر کھڑی پھولوں کو رکھ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی امروز وہاں پہنچتا ہے اور اپنی بیوی کو یعنی شانزے کو دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ وہ شانزے کو بولتا ہے کہ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ شانزے کی تعریف کرتا ہے، لیکن شانزے یہ باتیں سن کر شرما رہی ہوتی ہے۔ امروز شانزے کو تحفہ دیتا ہے اور وہ وہاں سے شرما کے بھاگنے لگتی ہے، لیکن امروز اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پہ یہ سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، آج تم بہت جچ رہی ہو۔ شانزے اس کو جواب دیتی ہے کہ یہ سوٹ میں نے بہت بار پہنا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس چیز کو نوٹ نہیں کیا، آپ نے آج ہی مجھے ایسے دیکھا ہے۔ یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دونوں آپس میں بہت خوش دکھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شانزے اس کو بولتی ہے کہ شکر ہے آپ نے بھی مجھے پیار سے دیکھا، آپ نے بھی مجھے اپنی بیوی تسلیم کیا۔ یہ باتیں سن کر امروز خوش ہوتا ہے
اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن کچھ حالات اور کچھ وقت ایسا تھا کہ مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ لیکن شاہنشاہ کو یہ سن کر دکھ ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ تم میرا پیار کیسے بھول سکتے تھے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو امروز اس کو تحفہ دے دیتا ہے اور شاہنشاہ خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف حسن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور وہ نوکرانی کو دھمکی دے رہا ہوتا ہے کہ الزام یا تو اپنے سر لے یا پھر ڈاکٹر شہریار کے سامنے جا کر بولے کہ وہ نہیں گئی تھی خجستہ کو بلانے اور اس نے خجستہ کو نہیں کہا تھا کہ وہ لیب میں جائے۔ خجستہ یہ سب جھوٹ کہہ رہی ہے، میں نے خجستہ کو نہیں بھیجا تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر شہریار خجستہ کو کال کرتا ہے، خجستہ کو برا بھلا بول رہا ہوتا ہے اور پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخر تم نے ہادی کو کیوں مارا، لیکن خجستہ بولتی ہے میں نے نہیں مارا۔ ڈاکٹر شہریار کے بار بار اصرار کرنے پر آخر کار خجستہ سچ بتا دیتی ہے کہ حسن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اس نے مجھے آپ کا نام لے کر لیب میں بلایا تھا اور جب میں وہاں سے بھاگی تو اس نے گلاس اٹھا کر مارا۔ ہادی وہاں پتہ نہیں کیسے آ گیا اور ہادی کو وہ گلاس لگ گیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر شہریار حیران ہو جاتا ہے، خجستہ رونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر شہریار گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور وہ سب باتیں سوچ کے پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ گھر جا کر ڈاکٹر شہریار اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ تم یہ سب کب سے کرنے لگ گئے ہو، مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ لیکن حسن اس بات کو مان نہیں رہا ہوتا کہ وہ سب اس نے کیا ہے۔ وہ مسلسل خجستہ پر الزام لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ابو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، کاش ہم تمہارے بچپن میں یہ غلطی نہ کرتے اور تمہیں اکیلا پاکستان چھوڑ کر نہ جاتے۔ لیکن حسن ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ خجستہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، آپ کے سامنے ہی نوکرانی نے منع کیا تھا کہ میں نے خجستہ کو نہیں بلایا تھا۔ لیکن ڈاکٹر شہریار یہ سب باتیں جان چکا تھا اور اس نے حسن سے کہا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم نے ہی کیا ہے اور خجستہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ حسن پر غصہ کرتا ہے اور حسن کو بولتا ہے کہ اپنے کاغذات لے کر آؤ، میں تمہیں یہاں سے واپس بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف خجستہ اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے، اس کی دوست اس کو بولتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو۔ خجستہ اس کو بولتی ہے کہ مجھے اب یہاں نہیں رہنا، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتی اور تم نہ ہی واپس جاؤ گی، لیکن آخر ایسا ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے تم رات ہی رات میں اپنا سامان پیک کر رہی ہو اور واپس جانے کی باتیں کر رہی ہو؟ آخر تم مجھے کیوں نہیں بتا رہی کہ لیب میں تمہیں ڈاکٹر شہریار نے کیوں بلایا تھا اور ڈاکٹر ہادی وہاں کیا کر رہے تھے؟ ایسا کیا ہوا تھا خجستہ؟ آخر تم مجھے اپنی دوست کو بھی نہیں بتاؤ گی کہ ایسا کیا ہوا تھا؟ لیکن خجستہ اپنی دوست کو بولتی ہے اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ لیکن اس کی دوست بولتی ہے نہیں، تم ایسے نہیں جا سکتی، اور تم مجھے کیوں نہیں بتا رہی ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ کیا ڈاکٹر شہریار نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ لیکن خجستہ چپ رہتی اور کچھ نہیں بول رہی ہوتی اور وہ ان خیالوں میں گم ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی امروز کی باتیں یاد کرتی ہے جب وہ کہتا تھا کہ شہر میں لوگ نہیں درندے بستے ہیں اور وہ گاؤں والے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف ڈاکٹر ہادی اپنے روم میں موجود ہوتا ہے، وہیں اس کی امی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شہریار ہادی کے پاس آتا ہے اور اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن ہادی اپنے ابو سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر شہریار ہادی کو خوشخبری سنانے کے لیے آتا ہے کہ جلدی سے تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم نے پھر تمہاری اور خجستہ کی شادی کے بارے میں خجستہ کے والدین سے بات بھی کرنی۔ یہ سن کر ڈاکٹر ہادی حیران ہو کر اپنی امی کی طرف دیکھنے لگتا ہے، پھر اس کی امی مسکراتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں ہاں۔ پھر وہاں آئمہ آ جاتی ہے جو کہ ڈاکٹر ہادی کی کزن ہے اور اس کو پسند کرتی ہے، اور وہ یہ سب باتیں سن کر غصہ کرتی ہے اور اسے دکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ہادی کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ہادی اس کو کوئی رسپانس نہیں دیتا اور وہ اپنے انکل کو کہتی ہے کہ انکل یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہادی اندر ہی اندر یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آئمہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے۔
ڈاکٹر شہریار اور ڈاکٹر شہریار کی بیوی ہادی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ہادی اندر ہی اندر مسکرا رہا ہوتا ہے اور اکیلا اپنے اور خجستہ کے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے، لیکن آئمہ اس کو دیکھ کر نفرت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر شہریار کی بیوی ڈاکٹر شہریار کو بولتی ہے کہ آپ آئمہ اور حسن کی شادی کی بات مت کریں، حسن آئمہ سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر ڈاکٹر شہریار اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ حسن آئمہ کے لائق نہیں ہے۔ حسن کی امی ڈاکٹر شہریار کو بولتی ہے کہ آپ حسن کو پھر سے باہر بھیج کر دوسری بار غلطی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہریار سن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کو کیا جواب دے۔ دوسری طرف آئمہ اور حسن اپنی بربادی کا ماتم کر رہے ہوتے ہیں اور سارا قصور خجستہ کا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ قصوروار صرف اور صرف خجستہ کو سمجھتا ہے اور وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے آئمہ کو بولتا ہے کہ خجستہ نے تم سے ہادی کو چھین لیا اور مجھ سے میرے والدین کو چھین لیا، میں اس کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حسن کہتا ہے میں ہر حال میں خجستہ سے بدلہ لوں گا، میری بربادی کے پیچھے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ پہاڑی لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر آئمہ کہتی ہے لیکن ایسا کیا ہوا ہے؟ لیکن حسن بولتا ہے میں اس سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا۔ دوستو، یہاں پر حسن اپنی بربادی کا ماتم منا رہا ہوتا ہے اور ساتھ آئمہ بھی اس کے شامل ہوتی ہے، لیکن دونوں کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اب آگے کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ دوستو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیں، مزید کہانی ہم آپ کو سنائیں گے، ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ بائے بائے۔